ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی سال کی شروعات کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ محترم دوستو، یہ ایک بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں عیسوی سال معلوم ہوتا ہے اور اسی طرح عیسوی جو تاریخ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، انگریزی مہینے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، تو اس کی تاریخ کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور اسی طرح اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اسلامی سال کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی شروعات کس طرح ہوئی، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، اور یہ اسلامی سال جو ہے کون سا چل رہا ہے۔ تو آئیے اس تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج تو تھا ہی، تاریخ لکھ دی جاتی یا مہینہ لکھ دیا جاتا، لیکن سن نہیں لکھا جاتا تھا کہ یہ کون سا سن چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے، یہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، تو آپ کے سامنے یہ پریشانی جو ہے لاحق ہوئی، اور وہ پریشانی کیا کہ آپ کے سامنے حکومت کے دستاویز اور حکومت کی طرف سے جو کاغذات ہوا کرتے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے۔ اب آپ ان دستاویز کو دیکھتے، ان کاغذات کو دیکھتے، تو اس میں تاریخ تو لکھی ہوئی ہوتی یا مہینہ تو اس میں لکھا ہوتا، لیکن سن لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر ایک دستاویز آپ کے پاس آیا، اس میں شعبان لکھا ہوا تھا۔ جب شعبان لکھا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اس میں یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مہینہ شعبان ہے، لیکن یہ کس سن کا شعبان ہے، کون سے سال کا شعبان ہے، گزشتہ کا ہے، پیوستہ کا ہے، کس سن کا یہ شعبان ہے۔ تو پھر آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ہر ایک سے جو ہے آپ نے مشورہ لیا۔ تو تمام صحابہ کرام کی رائے الگ الگ آئیں، مختلف ان کی رائے آئیں۔ پھر اخیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس مشورے کے اندر، اس میٹنگ کے اندر شریک تھے، آپ نے یہ رائے دی، اور وہ رائے یہ تھی کہ حضرت سال کی جو ابتدا کی جائے، اسلامی سال کا جو آغاز کیا جائے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا اہم ترین واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک کی زمین مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ نے یہ رائے پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، اور پھر آپ نے اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ فرمایا۔ تو اسی وقت سے سال کی ابتدا ہوئی، اور وہ سال کی ابتدا ہجرت سے جو ہے شروع ہوئی۔ یہ اس کا تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا۔